وکری ٹائپ کی فلمیں واقعی وکری ہیں، وہ بہت کم اور کبھی کبھی آتی ہیں. خواتین نے مل کے ایک بڑی مزے کی فلم بنا لی ہے، انسپائرڈ بائی قندیل اینڈ ویمن اینڈ گرلز لائک قندیل آل اراؤنڈ اس. میرے خیال میں اس وقت یہ سوال نہیں ہے کہ کیسی فلمیں بننی چاہیے، اس وقت سوال یہ ہے کہ جتنی ہو سکتی ہیں فلمیں بننی چاہیے. جب زیادہ فلمیں بنیں گی ہر طرح کی تبھی ہم فیصلہ کر پائیں گے نا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یہ بہت ہی انوکھی فلم ہے. یہ ایک ایسی فلم ہے جو آپ پسند کریں نہ کریں لیکن آپ اس کو ڈسمس نہیں کر پائیں گے، آپ کو یاد رہے گی. یہ فلم ہے جو تھوڑا سا ایک ڈنک مارے گی آپ کو، چونکہ ایک حقیقی واقعے پر بیسڈ ہے، اسی لیے اس میں کہیں نہ کہیں ایک ایسی سچائی کی ایک وہ چیز ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے ایک ذہن میں ایک خیال، ایک بے چینی سی چھوڑ جائے گی. اور میرے خیال میں وہ بے چینی ہونا ضروری ہے. آپ کسی بھی تھیٹر میں جائیں، دیکھیں آج کل کے دور میں تھیٹر میں فیملی کے ساتھ جانا کمٹمنٹ ہوتی ہے. آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں، پارکنگ ڈھونڈتے ہیں، آپ ٹائم مینیج کرتے ہیں، آپ اپنا پورا آدھا دن دیتے ہیں. تو ضروری ہے کہ اگر کوئی جا رہا ہے سنیماز تک اور وہ فلم دیکھ رہا ہے تو وہ صرف انٹرٹین نہ ہو بلکہ اس فلم میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جو کہ وہ اپنے ساتھ لے کے آئے، ایک خیال، ایک احساس، کوئی ایک ذوق یا کچھ بھی. تو وکری میں یہ سب ملے گا آپ کو. وکری کا میوزک بہت اچھا ہے، وکری کی ایکٹرز بہت، مطلب فریال کو آپ دیکھیں، گلشن مجید نے بہت اچھی، فریال انہوں نے لیڈ میں ہیں، آپ بھول نہیں پائیں گے انہیں. شیس ہمارے چائلڈ آرٹسٹ ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. اکبر اسلام سلیم معراج ہیں، سہیل سمیر ہیں، سب نے، طوبا نے. پھر ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو مجھے لگی تھی وہ یہ تھی کہ خواتین نے مل کے ایک بڑی مزے کی فلم بنا لی ہے. ہماری ڈائریکٹر پروین بلال، ہماری ڈی او پی لطیفہ، ہمارے ایک پروڈیوسر، دو پروڈیوسرس عالیہ الہی اور وہاں سے اپوروا بخشی. ہماری آرٹ پروڈکشن جو تھی وہ بڑی کمل کھوسٹ اور ان کی ٹیم جو ان کے ساتھ بچیاں تھیں بہت اچھی کام محنتی. پھر ہماری جو فرسٹ ایس ڈی ہیں فریا افضل، بہت محنتی لڑکی، بہت ہی اچھا کام کرنے والی. شافیہ، پھر ظاہری بات ہے کاسٹ میں سارے لوگ تھے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہماری خواتین نے مل کے ایک خاتون کی کہانی، سینسٹیو حساس کہانی، دل میں کچھ ایک جذبہ جگانے والی کہانی، ایک بہادر کہانی، کیونکہ اٹس اے بریو اسٹوری اور یہ ہر کوئی نہیں بتا پائے گا آپ کو. اور آپ کو اور طرح کی فلمیں کئی مل جائیں گی جس میں آپ میوزک، گانا، ہنسنا ہنسانا، انٹرٹینمنٹ مل جائے گی. لیکن وکری ٹائپ کی فلمیں واقعی وکری ہیں، وہ بہت کم اور کبھی کبھی آتی ہیں. اس کہانی کو بتانے کے لیے جو سینسٹیوٹی، جو سینسبلٹی چاہیے تھی نا، وہ خواتین کی اسی سے ہی آ پائی ہے. میرے خیال میں اس وقت پاکستانی سنیماز کو، پاکستانی سوسائٹی کو ضرورت ہے کہ فلمیں بننی چاہیے. کس طرح کی کیسی، اس سے اب ہم نہیں بحث کر سکتے. فلمیں بنیں گی، بہت زیادہ بنیں گی، ریگولر بنیں گی، تبھی ہم کہیں گے کہ جی اچھا. اب یہ ہر کسی کا مزاج اپنا ہے. کوئی ایک بندہ جو دن رات بہت شدید کام کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ دن کے اینڈ پہ یا ایک ہفتے کے آخر میں وہ بہت سوچنے سمجھنے والی فلم نہ دیکھنا چاہے. اس کے جیب میں اتنا ہی پیسہ ہو کہ وہ چاہ کے صرف ایک انٹرٹینمنٹ، ایک کامیڈی دیکھنا چاہتا ہو. اور ہو سکتا ہے اسی سنیما میں کوئی اور ایک انسان آیا ہو جو کہ چاہتا ہو کہ میں کوئی کام کی چیز کچھ سیکھ کے کچھ سمجھنے والی چیز دیکھنے جاؤں. تو جب تک بہت زیادہ فلمیں بنیں گی نہیں، ریگولر فٹ فال ہوگا نہیں سنیماز میں. سنیما والے بھی تو بیچارے سفر کر رہے ہیں نا، کہ یا وہ انگریزی فلموں پہ گزارا کر رہے ہیں، انڈین فلمیں بند ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی ہفتے میں 2 مہینے میں ایک فلم ریلیز ہوگی تو ان کا بھی گزارا کیسے ہوگا؟ اور ایکٹرز بھی کہاں جائیں گے، ٹیکنیشینس بھی کہاں جائیں گے؟ میرے خیال میں اس وقت یہ سوال نہیں کہ کیسی فلمیں بننی چاہیے، اس وقت سوال یہ ہے کہ جتنی ہو سکتی ہیں فلمیں بننی چاہیے. اور جب زیادہ فلمیں بنیں گی ہر طرح کی تبھی ہم فیصلہ کر پائیں گے نا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ہمارے ابھی فلمیں بن ہی نہیں رہی ہیں. اور جہاں تک وکری اور ان فلیمز کا تعلق ہے، ان فلیمز ایک بہت الگ کہانی تھی اور اس طرح سے کمرشل فلم والا کوئی اسپیکٹ نہیں تھا، لیکن وہ بھی ایک ایسی کہانی تھی جو ہمارے معاشرے سے نکلی تھی اور تلخی بھی تھی، اس میں سچائی بھی تھی اور ساتھ ساتھ میں ایک سینسٹیوٹی بھی تھی. وکری میں بھی یہی کچھ ہے لیکن اس کا ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ ہے. مجھے خوشی اس بات کی کہ میں 2 ایسی فلمیں کا حصہ بنی اور پھر فوزیہ مرزا کی کوئین آف مائی ڈریمز کا بھی، جو کہ خواتین کی پہ بیسڈ ان پر ہے اور خواتین ویمن اورینٹڈ ہیں. اور بڑی کم فلمیں ہوتی ہیں جو خواتین کے لیے ہوں. ایک بڑا نمبر ہے ہمارے پاس بچیوں کا جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں اور خطرات کیا ہیں اور
مسائل کیا ہو سکتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے یوز کرنے سے فوائد اور وسائل کیا بن سکتے ہیں. کوئی بھی چیز اچھی بری نہیں ہوتی، اس کو آپ استعمال کیسے کرتے ہیں اسی سے آپ آگے پھر سوچتے ہیں. کئی لوگ ہوں گے جو اگر فلم کو اور بہت زیادہ گہرائی میں جا کے نہ بھی سمجھنا چاہیں، کم از کم اس حد تک سمجھ جائیں گے کہ سوشل میڈیا کتنا پاورفل بن چکا ہے، خطرناک بن چکا ہے. جی، تو بچیوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ میں سوشل میڈیا کو اگر صحیح معنی میں، صحیح زاویے سے، صحیح نظریے سے اور صحیح ارادے سے اگر استعمال کیا جائے تو اس کے کتنے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو اس فلم سے. تو اگر صرف اس فلم کو اگر اس حوالے سے بھی دیکھیں تو بھی یہ فلم آپ کو کچھ کچھ سکھا کے جائے گی. ویب سیریز حقیقت ہے بن چکی ہیں اور اس میں آپ کو سینسر اور دیگر چیزوں میں کافی ایک الگ قسم کا وہ مل جاتا ہے، مارجن مل جاتا ہے. ساتھ میں یہ بھی ہے کیونکہ ویب سیریز کا اپنا مزاج جو کہ سنیما سے قریب ہے اور ٹی وی ڈرامہ سے دور ہے، مطلب ان کے بیچ کی کوئی چیز ہے. تو نمبر آف ایپیسوڈس بڑے ہوتے ہیں تو زیادہ ایکٹرس نظر آتے ہیں، ان کا کام نظر آتا ہے، کہانیاں آپ اچھے سے بیان کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ سنیما اور او ٹی ٹی الگ الگ چیزیں ہیں. آپ یہ متبادل نہیں ہیں کسی کا. جو سنیما ہے وہ سنیما ہے، وہ ہوتے رہنا چاہیے. اور جو کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر کہانی کو 15 ایپیسوڈ 10 ایپیسوڈ سے یا 27 ایپیسوڈ سے کھینچا جائے. کچھ کہانیاں صرف 1.5 گھنٹے کی ہیں اور وہ بڑے پردے کے لیے ہی ہیں اور وہ میوزک کے ساتھ ہیں اور کچھ میں ڈانسز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو کچھ پردے کی کہانیاں ہیں، بڑے پردے کی، کچھ چھوٹے پردے کی کہانیاں ہیں، کچھ او ٹی ٹی کی کہانیاں ہیں. ہر ایک کی اپنی جگہ ہے. بہت خوبصورت گزرا 2023 کم از کم میرے لیے، لیکن وہ ساری ایک خوشی تھی جو چونکہ میری 3 فلمس ٹف، کین، ریڈ سی اتنے بڑے فیسٹیولس کا پہلی دفعہ زندگی میں حصہ بنی میرے لیے، میرے کریئر کے لیے بہت ہی اہم سال، بہت ہی خاص سال میری یادوں میں رہے گا 2023. لیکن بدقسمتی سے اس وقت جو دنیا بھر میں جینوسائڈ کا جو کہ ایک میں کہوں گی کہ بھیانک ترین ایک وقت گزر رہا ہے انسانی تاریخ کا، اس قتل و غارت کا، بس اس ایک چیز نے 2023 کو ہم سب کے لیے مشکل ترین سال بنا دیا.